احساس کسے کہتے ہیں؟ آقا اور قرآن صرف احساس کا درس ہی نہیں دیتے، ہمارے آقا احساس پر عمل کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میری امت احساس اس چیز کا درس ہے، میں تمہیں اپنی زندگی سے کر کے دکھاؤں گا۔ آقا کے دور میں ایک قبیلہ ہوا کرتا تھا جس کا نام بنو اراش ہے۔ بنو اراش مکہ مدینہ یعنی شہر سے کافی ہٹ کر آتا تھا۔ وہاں کا بنو اراش کا ایک تاجر تھا، بڑا مارا غریب تھا۔ اس کا کام ہوا کرتا تھا کہ اپنی ساری جمع پونجی اٹھاتا، شہر میں جاتا یا کسی قبیلے میں جاتا، وہاں سے 2-3 اونٹ خریدتا، پھر اونٹوں کو لے کر منڈی میں آ جاتا۔ وہ اپنی ساری سرمایہ کاری، یعنی ایک بندے کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، وہ 1,00,000 روپے کی ہی چیز خرید کر لے جاتا ہے کہ بھئی 1,00,000 کی چیز لے کر جاؤں گا، شام تک آنے تک 10,000 کی بچت ہو جائے گی، تو وہ 1,00,000 جو ہے وہ تو اس کی رقم بچی کی بچی رہی، جو اوپر والا 10,000 ہوگا وہ اس کا پرافٹ ہوگا، منافع ہوگا، اس کے ساتھ اس نے سارا مہینہ گزارنا ہے۔ اب وہ بندہ بھی ایسے ہی کیا کرتا، 2 اونٹ خریدتا، اپنی ساری جمع پونجی لے کر 2 اونٹ خریدتا، خرید کر منڈی میں لاتا، منڈی میں لا کر بیچ دیتا۔ اسی طرح وہ بنو اریش کا بندہ اونٹ 2 خریدے، مکہ کی منڈی میں آ گیا، اور بدقسمتی کے ساتھ اس کے اونٹوں پر ابو جہل کی نظر پڑ گئی۔ ابو جہل پاس آیا، کہنے لگا اونٹ بیچنے ہیں؟ کہا ہاں بیچنے ہیں۔ کہا مجھے دونوں ہی دے دو۔ وہ بندہ بڑا خوش ہوا کہ یار آج تو وقت بھی نہیں لگا، 2-3 دن بھی نہیں گزرے، ابھی آیا ہوں تو اونٹ خریدے گئے۔ اونٹ پکڑائے، ابو جہل لے کر چلا۔ وہ بندے نے پیچھے سے آواز دی کہ جناب میرے پیسے بھی دے دیں۔ کہا شام کو آ کر لے جانا۔ وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، شام کو میں نے واپس جانا چاہتا ہوا لے جاؤں گا۔ شام ہوئی، وہ بندہ چلا ابو جہل کے دروازے پر، کہنے لگا حضور پیسے دے دیں۔ کہا کون سے پیسے؟ کہا جو صبح اونٹ لیے تھے۔ کہا آج نہیں بنے، صبح لے لینا آ کر۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میرا مکہ مدینہ میں کوئی گھر بھی نہیں تھا، کوئی جاننے والا بھی نہیں، کوئی رشتہ دار بھی نہیں، میں نے سڑک پر یوں ہی کر کے رات گزاری۔ صبح ہوئی، میں پھر دروازے پر، کہا آج نہیں بنے کل لے جانا۔ پھر سارا دن ویسے ہی باہر سڑکوں پر گزارا، کل ہوئی، کل پھر دروازے پر۔ ابو جہل نے کہا کوئی نہیں، پیسے کل لے جانا۔ وہ 3 دن لگاتار جاتا رہا۔ جب 3 دن ہوئے تو ابو جہل نے کہا بھئی میں نے تو تجھ سے کوئی اونٹ نہیں لیے، کوئی پیسے نہیں، اگر لیے بھی ہیں تو جو مجھ سے پیسے لے سکتا ہے اسے لاؤ، میں پیسے دے دوں گا، کوئی پیسے نہیں، بھاگ جاؤ۔ اب وہ بندہ رونا شروع ہو گیا کہ ساری عمر کی جمع پونجی تھی ابھی ضائع ہو گئی۔ کسی سے پوچھا کہ یار یہاں کے سردار کہاں ملیں گے، میں نے فیصلہ لے کر جانا ہے۔ کہا کہ جب عصر کا وقت ہوگا تو یہ خانہ کعبہ ہے، اس کے صحن میں ایک ایک ٹولی ہر سردار نے بنائی ہوگی، کسی کے پاس چلے جانا، تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے۔ وہ بندہ عصر کا وقت ہوا، صبح سے شام تک انتظار کرتا رہا، پاس گیا، جا کر کہا کہ ایک بندہ ہے، اس نے مجھ سے اونٹ خرید لیے، پیسے نہیں دے رہا، 3 دن ہو گئے، میں بھوک پیاس سے مر رہا ہوں، یہاں کو تو میرا کوئی رشتہ دار بھی نہیں، کوئی پیسہ بھی نہیں کہ جس سے میں کوئی چیز خرید کر کھا پی سکوں، میرا کوئی نہیں ادھر، میرا حل کرو، مجھے پیسے لے کر دو، تم سردار ہو۔ کہا ٹھیک ہے بھئی تمہارا حل ہو جاتا ہے، لیکن بتاؤ تو صحیح وہ بندہ کون ہے؟ کہا میں اسے زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن اس کا نام ابو جہل ہے۔ جب ابو جہل کا نام لیا تو سارے سرداروں نے اپنے بازو کھڑے کر دی۔ کہا نہیں بھئی وہ سب کا سردار ہے، ہم تو تجھے اس سے پیسے نہیں لے کے دے سکتے، وہ سب کا سردار ہے، ہم ہمارے بندے ہیں، تم کسی کے پاس جاؤ۔ اب وہ بندہ رونا شروع کر دیا، یار میرا بھی کچھ سوچو۔ کہا بھئی تم سے اوپر بھی کوئی ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ کسی نے مذاق اڑاتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کیا، کہا وہ جو بندہ بیٹھا ہے نا وہ تمہیں پیسے لے کر دے سکتا ہے۔ جب اتنی بات کی تو ساتھ دوسرے ہنسنا شروع کر دیے۔ اب وہ بندہ پریشان ہو گیا، ساتھ تو وہ بندے کا ایڈریس بتا رہے ہیں کہ جاؤ ان سے جا کر انہیں ساتھ لے کر جاؤ، تمہیں پیسے مل جائیں گے، ساتھ ہنس رہے ہیں، بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ بندہ پریشان ہو کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ اب وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ آقا عبادت میں مصروف تھے، میں پاس بیٹھ گیا، آقا نے عبادت کو چھوڑا، میری بات سنی۔ کہا بتا کیا ہوا؟ کہا ایک بندہ ہے، اس نے میرے پیسے نہیں دیے۔ آقا نے یہ نہیں پوچھا تیرا نام کیا، تیرا قبیلہ کیا، جس سے پیسے لینے وہ کون؟ آقا نے بازو پکڑا، کہا آؤ پیسے لے کر آتے ہیں۔ وہ جو دوسرے سردار بیٹھے تو انہوں نے ایک ساتھ بندہ بھیجا کہ جاؤ دیکھو جا کر محمد ابو جہل کو کیا کہتا ہے، اور ابو جہل آگے سے کیا کہتا ہے، پیسے دیتا ہے یا نہیں دیتا، یا آگے سے باتیں سناتا ہے، نعوذ باللہ۔ اب وہ بندہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں۔ اب وہ بندہ جس نے پیسے لینے تھے وہ بیان کرتا ہے کہ آقا نے سارا راستہ نظریں نیچی کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گئے۔ جب ابو جہل کے دروازے پر پہنچے
تو میں نے آقا کی جھکی ہوئی نظروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا۔ آقا نے دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل باہر آیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تجھے شرم نہیں آتی ہے کہ ہمارے بندے کا حق مارتے ہوئے؟ تجھے حیا نہیں آتی ہے کہ پردیسی کے پیسے مارتے ہوئے؟ ابھی پیسے دو۔ کہا حضور 1 منٹ انتظار کیجئے، میں ابھی پیسے لے کر آیا۔ جب پیسے لا کر دیے تو اب وہ جاسوس آ کر دوسرے سرداروں کو کہتا ہے کہ تم تو کہتے ابو جہل کا بڑا روب ہے، بڑا دبدبا ہے، ابو جہل تو کسی سے نہیں ڈرتا۔ میں نے خود دیکھا کہ میرے آقا نے جب کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی تو ابو جہل کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی، روب دبدبا اس پر طاری ہو گیا۔ اب وہ سارے سرداروں نے ابو جہل کو بلایا، کہا تجھے کیا ہوا تھا؟ تو بڑا سردار بنا پھرتا ہے، آج تو ہمارا ناک ہی کٹوا دیا۔ کہا پتہ نہیں، مجھے خود نہیں پتا چلا کہ آقا نے جب میری طرف نگاہ اٹھائی تو آقا کے پاس ایسی کون سی طاقتیں تھی کہ میرے پاؤں خود ہی چلنا شروع ہو گئے اور مجھے مجبوراً وہ اس بندے کو پیسے دینا پڑ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود درس دیا، اپنی زندگی کو پریکٹیکل ہمارے سامنے پیش کیا۔ بڑے ایسے لوگ تھے جو آقا کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہوئے، آقا کی زندگی کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ آقا نے ہمیں بتایا کہ اگر کوئی ماڑا بندہ تمہارے پاس آ جائے تو تم اس اتنی وسعت رکھتے ہو، بلکہ حدیث مبارکہ سنیے، اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجبور، کوئی ماڑا بندہ تمہارے پاس آیا کسی کام کی طلب کو لے کر، اگر تمہارے پاس اتنی طاقت ہے کہ تم اس کام کو کر سکتے ہو، تمہارے پاس اتنی وسعت ہے کہ تم وہ کام کر سکتے ہو، یا تمہارے قلم میں اتنی طاقت ہے کہ بھی تم ایک سائن کر دو تو اس بندے کا کام ہو جائے گا، اس کے باوجود بھی اگر تم اس بندے کا کام نہ کرو تو تم گناہ گار ہو۔ تو آج اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں، ہر بندہ سمجھدار ہے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے۔ پھر ہم پر یوں قحط سالی نہ آئے تو کیا آئے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جابر حکمران یا جابر چودھری یا جابر بندے اپنے مارے غریب بندوں پر ظلم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بارش اٹھا لے گا۔ اور اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میں جانور نہ ہو تو تمہیں کبھی بھی بارش نہ ملے۔ یہ تو جانوروں کے صدقے تمہیں بارش مل جاتی ہے، وگرنہ جہاں ماڑے غریب بندوں پر ظلم ہو رہا ہو، اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں وہاں سے بارش کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے تجربے کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی سے کر کر دکھایا۔